حج کا پہلا مقصد اور ہر عبادت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے نہیں، just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں میری امت کے کچھ لوگ حج عمرہ ایسے کریں گے کہ جو امیر ہوں گے ان کا حج یہ ہوگا کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے آئیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دبئی چلتے ہیں، موراکو چلتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں. چلو اس بار موراکو دبئی نہ صحیح، کعبۃ اللہ ہی صحیح. جو متوسط طبقہ ہے وہ تجارت کی غرض سے جائے گا، بزنس کے ٹرپ پر جائیں گے. ان کا مقصد حج عمرہ نہیں ہوگا، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ذرا تجارت کو مال لے کے آئے، وہاں سے کچھ مال ادھر سے لے کے جائیں. فرمایا علماء کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ نام، نمود، ریا، شہرت کے لیے جائیں گے. اور پھر فرمایا جو غریب ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہاں یہ جو کیفیات میں بتا رہا ہوں، اور کچھ نہیں تو بھیک والے زیادہ ہی نظر آئے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان بیٹھے ہیں تو ایک قافلہ آتا ہے عراق سے. تو آپ پوچھتے ہیں ان سے، وہ لوگ طواف کر کے صفا مروہ کی طرف آتے ہیں صحیح کے لیے. تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا ہم عراق سے آئے. کہا یہاں کوئی تجارت کی غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تجارت کی غرض سے نہیں ہے. کہا کوئی قرض تھا، قرض کے معاملے میں؟ کہا نہیں، وہ بھی نہیں. کہا کوئی میراث کا معاملہ تھا؟ کوئی نہیں. تو کس لیے آئے ہو؟ کہا فقط حج کے لیے. تو آپ نے فرمایا جب واپس جاؤ تو تمہاری زندگی نئے سرے سے ہے، کیونکہ پیچھے سارے تمہارے گناہ اللہ معاف کر چکا ہے. تو کوئی اور غرض شامل نہ ہو. حج ہو تو فقط اللہ کی ذات کے لیے، دکھاوا نہ ہو. ہم اپنا بینک بیلنس کسی کو بتاتے ہیں، گھر میں نے کتنی دولت رکھی ہے، ہم چھپاتے ہیں. انکم ٹیکس والوں سے بھی چھپاتے ہیں، کہیں ان کو نہ پتہ چل جائے اور ڈاکوؤں کو نہ پتہ چل جائے، مال لوٹنے کا خطرہ ہے. تو جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اصل ہے، جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا، وہ ہماری نیکیاں ہیں. انہیں ہم کیوں برباد کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے؟